السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو ہے۔ اس بار ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں پراسرار حقائق، یعنی جن، جادو، آسیب اور نظر بد، حقیقت، بچاؤ اور علاج۔ قرآن و حدیث سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ جن، جادو، آسیب اور نظر بد وغیرہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ جادو کرنے والے کفر و شرک، ظلم اور جھوٹ کی بنیاد پر معصوم انسانوں کو اپنے ستم کا نشانہ بناتے ہیں۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک میں اس طرح کی بے حد دکھ بھری اور افسوسناک صورتحال دیکھنے میں آتی ہے۔ تہذیب و تمدن سے عاری، اسلام اور اخلاق سے بے بہرا، ننگ دھڑنگ، بے عمل اور بے دین لوگوں نے جگہ جگہ سادہ، معصوم اور ضعیف العقیدہ لوگوں کو لوٹنے اور ان کی خون پسینے کی کمائی ہڑپ کرنے کے لیے پھندے لگا رکھے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف سادہ لو عوام کی مختلف بہانوں سے جیبیں خالی کرتے ہیں، بلکہ ان کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری بھی کرتے ہیں۔ ان حالات میں لوگوں کو قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کے ذریعے صحیح طریقہ علاج جاننے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ان امراض کا علاج کر سکیں اور جادوگروں کے شر اور فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ امت مسلمہ کی اسی اشد ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دارالسلام اسٹوڈیو نے 4 حصوں پر مشتمل پراسرار حقائق کے نام سے ایک سیٹ تیار کیا ہے، جن میں جادو کی حقیقت اور جنوں اور شیاطین کے احوال و خطرات کا تعارف کرایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ احتیاطی تدابیر بھی بیان کی گئی ہیں، جو جنوں اور شیاطین سے مقابلے میں مومن کے لیے ہتھیار کا کام دیتی ہیں۔ سب سے اہم اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ جادو، جنوں، آسیب اور نظر بد سے خلاصی کا علاج قرآنی آیات اور صحیح احادیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے، جو بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے ذریعے نہ صرف بہت سے گھرانوں کو جادوگروں، کاہنوں اور جنوں شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے، بلکہ بے شمار لوگوں کو ان دھوکے بازوں اور شعبدہ بازوں کے چنگل میں پھنسنے سے بھی نجات دے، آمین۔ تو آئیے سنتے ہیں سامعین، پراسرار حقائق حصہ اول۔ کیا آپ بے روزگار ہیں؟ کیا آپ بے اولاد ہیں؟ آپ نے نیا کاروبار کھولا ہے تو کیا یہ چلے گا؟ آپ کے ہر کام میں رکاوٹ پڑتی ہے، رکاوٹ کون ڈالتا ہے؟ آپ بری طرح مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس میں کیسے جیت سکتے ہیں؟ آپ جہاں بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتی ہیں، وہ لوگ خود رشتہ مانگنے کیوں نہیں آتے؟ آپ کی کمائی میں برکت نہیں رہی، گھر میں آئے دن چوری ہوتی رہتی ہے، ہر قدم الٹا پڑ رہا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے بیٹیوں کے سروں میں سفیدی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے آپ کے خاندان پر کچھ کر رکھا ہے۔ یہ بندش ہے، ہم اسے توڑ سکتے ہیں، اسے کاٹ کر پلٹ بھی سکتے ہیں۔ جس نے آپ پر کچھ کرایا ہے، یہ بلائیں اسی کے گھر کا رخ کریں گی۔ آپ بس ایک دفعہ ہمارے پاس آئیے اور من کی مراد پائیے۔ ان دعووں کے ساتھ آپ کو سینکڑوں اور ہزاروں اشتہار ملیں گے۔ آپ کسی ویگن میں سفر کر رہے ہیں، جو ہی سٹاپ پر ویگن رکتی ہے تو کھڑکی میں سے ایسے اشتہاروں کا پلندہ آپ کی گود میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اخبارات اور خاص طور پر اتوار کی اشاعت خصوصی یعنی ایڈیشن والے روز فل اشتہار چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ میگزین کا پورا صفحہ عامل پروفیسروں، کاٹ پلٹ کے ماہروں اور روحانی باباؤں نے بک کرایا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے لیے 30 ہزار روپے روزانہ کا خرچ کیا گیا ہوتا ہے۔ گھروں میں چھوٹے چھوٹے پمفلٹ بھی پہنچائے جاتے ہیں، کھمبوں اور دیواروں پر بھی ایسے اشتہار لگے ہوئے ہیں۔ یہ جھوٹے دعوے دار اتنا خرچہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے کئی گنا زیادہ ان کی کمائی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اتنی کمائی کیسے کرتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان خواہشیں رکھتا ہے، جائز بھی اور ناجائز بھی، جیسا کہ غالب کہتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ناجائز خواہشیں یہ ہوتی ہیں کہ انسان اپنے کسی رشتہ دار، محلے دار، اپنے حریف یا دشمن کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے،
اسے کاروبار میں نقصان، مال و اولاد میں نقصان، عہدے اور مرتبے میں نقصان یا کسی جسمانی ضرر میں مبتلا دیکھنا چاہتا ہے۔ اپنی بے عزتی یا گھاٹے کا بدلہ لینے کے لیے اسے تڑپتے دیکھنے کا متمنی ہوتا ہے، اور اپنے ہزاروں روپے کے نقصان کے بدلے اسے لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا کر بھی اس کے جذبہ انتقام کی تسکین نہیں ہوتی۔ خواتین تو اپنی بہو، ساس، دیورانی، جیٹھانی اور نند کے بارے میں بھی منفی جذبات رکھ سکتی ہیں، اور اس معاملے میں مردوں سے کہیں آگے ہوتی ہیں۔ وہ اپنے بیٹے، شوہر اور بھائی کے ہاتھوں سے پہنچنے والے نقصان کے لیے بھی کسی دوسری عورت ہی کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں۔ یہ جملہ آپ نے بکثرت سنا ہوگا، میرا بیٹا تو بڑا اچھا ہے مگر بیوی کا غلام بن گیا ہے، میری پرواہ نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ شوہر کی بے التفاتی میں کسی دوسری عورت کا عکس دیکھتی ہے، بھائی کی غیر ذمہ داریوں میں اپنی بھابھی کی کارستانی تلاش کرتی ہے، خواہ حقیقتاً ایسا ہو یا نہ ہو۔ دوسری جانب ہر شخص کی ذاتی ضروریات اور جائز خواہشات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ ان میں رکاوٹیں بھی پڑ سکتی ہیں، تاخیر بھی ہو سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کے حصول کی تمنا بھی کسی کو بے چین کر سکتی ہے۔ اولاد اگر ہے تب بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر نہیں تو تب بھی۔ بے اولادی نہ صرف کسی خاتون کو شدید احساس محرومی میں مبتلا کر دیتی ہے، بلکہ اس کے گھر بار اور عزت کو بھی داؤ پر لگا دیتی ہے۔ اگر مسلسل بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہوں تب بھی خاوند اور ساس نندوں کے تانوں سے اس کا سینہ چھلنی ہوتا رہتا ہے۔ طلاق ملنے اور سوکن آ جانے کا خطرہ بھی سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ اولاد بڑی ہو کر بے راہ رو ہو جائے یا روزگار نہ پا سکے تو خاندان انتشار و بد نظمی سے دوچار ہو جاتا ہے۔ کئی جسمانی عوارض اور بیماریاں ایسی ہیں جنہیں کسی دوسرے کی دشمنی اور جادو ٹونے کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے۔ کسی نے کچھ کرا دیا ہوگا وغیرہ تو عام طور پر سننے میں آتا ہے۔ ان سب منفی اور مثبت خواہشوں کے حصول کا آسان ترین ذریعہ تیر بہدف قسم کا نسخہ اور حل مشکلات مزاروں، پیروں، عاملوں، جوتشیوں، گنڈوں اور ٹونے ٹوٹکوں کی صورت میں آج شہر شہر اور قریہ قریہ میں پھیلا ہوا ہے، جو ایک سود مند تجارت بلکہ صنعت بن چکا ہے۔ اخبارات اور رسالوں میں لاکھوں روپے کے اشتہارات چھپ رہے ہیں اور بڑے دھڑلے سے جال سازی ہو رہی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد اگر کسی فن نے فی الواقع ترقی کی ہے تو وہ اس جعلی روحانیت نے کی ہے۔ آئیے اب آپ کو اس جال سازی کی چند جھلکیاں دکھائیں۔ اس وقت میرے سامنے 4 اشتہار ہیں، جن میں سے 2 ایک معروف روزنامہ کے سنڈے ایڈیشن میں چھپے ہیں۔ عام دنوں میں اتوار کے روز اخبارات کی اشاعت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس دن شائع ہونے والا اخبار زیادہ لوگوں کی نظر سے گزرتا ہے۔ سمجھدار اشتہار باز اس روز کی اشاعت سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پہلا اشتہار میگزین کے نصف صفحے پر محیط ہے اور اس کی قیمت 30,000 روپے ہے۔ اس عامل نے جن پریشانیوں کے مداوے کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں ان کی تعداد 1 درجن سے زائد ہے۔ مثلاً جادو ٹونا، رشتوں میں رکاوٹ، من پسند شادی، کاروباری بندش، سنگ دل محبوب قدموں میں، اولاد نہ ہونا، سسرال کے جھگڑے، بچھڑوں کو ملانا، مقدمات سے نجات، بیرونی سفر، نافرمان اولاد، امیگریشن اور پیچیدہ بیماریاں۔ اشتہار میں 2 عورتوں اور 1 مرد کے فرضی خطوط بھی شائع کیے گئے ہیں، جن میں مراسلہ نگاروں نے اظہار تشکر کیا ہے کہ جس کام کے لیے عامل صاحب کی خدمات حاصل کی گئی تھی وہ سب نہ صرف پورے ہو گئے ہیں بلکہ بدرجہ ختم پورے ہو چکے ہیں۔ اس عامل پروفیسر نے ضعیف العقیدہ لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے خود کو ہوپ یونیورسٹی کا گریجویٹ ظاہر کیا ہے اور دوسرے عاملوں کے متوسلین کو بھی متوجہ کیا ہے کہ جن عاملوں، نجومیوں اور جادوگروں کے کام رکے ہوئے ہوں ان کے سائل پریشان ہوں تو ہرگز نہ گھبرائیں، ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ کام ہم کر دکھائیں گے۔ موصوف نے اپنا تجربہ 40 سال بتایا ہے، گویا یہ عاملوں کا عامل، نجومیوں کا نجومی اور جادوگروں کا استاد کامل ہے۔ اس کے دفتر میں 2 ٹیلی فون ہیں اور تیسرا موبائل کا نمبر دیا گیا ہے۔ اشتہار کے اوپر یہ الفاظ بھی درج ہیں: نہ ہدیہ، نہ نذرانہ، نہ آنے کی ضرورت، ہر کام فی سبیل اللہ۔
اس سطر کے نیچے ایک طرف الو کی تصویر اور دوسری جانب انسانی ہتھیلی کی تصویر ہے، جس کے اندر انسانی کھوپڑی، پنڈلی کی ہڈیاں اور ایک جلتے ہوئے چراغ کی تصویر ہے۔ جلی قلم سے یہ جملہ بھی لکھا گیا ہے: ایسی خواتین کے لیے جو نام نہاد عاملوں اور شعبدہ بازوں سے خوف زدہ ہے۔ گویا یہ شخص ہر ہفتے 30,000 روپے کا اشتہار چھپواتا ہے، دفتر کا بھاری کرایہ، بجلی کا خرچ اور 3 ٹیلی فونوں کے بل بھی للہ فی اللہ برداشت کر رہا ہے۔ چہ دلاوہ رست دزدے کہ بکف چراغ دارد۔ دوسرا اشتہار بھی نصف صفحے کا ہے۔ یہ رنگین اشتہار ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ 60,000 روپے دے کر چھپوایا گیا ہے۔ اس کے دائیں طرف انسانی کھوپڑی اور ٹانگوں کی ہڈیاں ہیں، اوپر پر اسرار قوتیں لکھا گیا ہے۔ پہلی صدر میں لکھا ہے: انشاءاللہ پہلا ہی تعویذ آپ کو پریشانی کے سمندر سے نکال دے گا۔ دوسری سطر یہ ہے: کالے اور سفلی علم کی کاٹ و پلٹ کے ماہر، نیز ستاروں کے ملاپ اور بندش کے گرو استاد، ایشیا کے مشہور روحانی عامل کا پیغام۔ نیز یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ کام نہ ہونے کی صورت میں 8 لاکھ روپے جرمانہ۔ ایک کونے میں یہ الفاظ ہیں: بے اولاد حضرات کے لیے نور کا کرشمہ۔ پہلے اشتہار کی طرح اس میں بھی 2 فرضی خطوط چھاپے گئے ہیں، ایک انگلینڈ سے آیا ہوا ظاہر کیا گیا ہے اور دوسرا اسلام آباد کے ایک بے اولاد جوڑے کی طرف سے اظہار تشکر کا خط ہے۔ اس دیدہ دلیری پر تقدس کا پردہ ڈالنے کے لیے یہ الفاظ لکھے گئے ہیں: بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، فرمان الہی ہے کہ شیطان سے بچو، اور اگر اس کے اثرات پڑ جاتے ہیں تو اس کا توڑ کرو۔ کس طرح؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اس کے لیے رہنما کی ضرورت ہے۔ روٹین کے اخبار میں چھپنے والے باقی 2 اشتہار چھوٹے ہیں اور ان کی عبارت بھی کم و بیش یہی ہے۔ ان اشتہارات سے ان لوگوں کی خطیر آمدنیوں، دھوکہ اور فریب کے حربوں کی وسعت اور ان کی مکاریوں کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے، اور ان ضرورت مند لوگوں کی عقل سے محرومی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کے مصداق کیسے کیسے جالوں میں پھنستے ہیں، جن میں سے انہیں نکالنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں۔ حکومتیں ان چیزوں کو مذہبی معاملہ اور پرائیویٹ بزنس سمجھ کر قریب بھی نہیں پھٹکتی۔ ان روحانی شکاریوں کے جال میں غریب ہی نہیں، متوسط اور دولت مند طبقے کے افراد بھی آئے ہوئے ہیں۔ بالخصوص عورتیں ان کی عقیدت میں بری طرح مبتلا پائی جاتی ہیں۔ جب عورتیں اپنے اپنے مسائل اور ضرورتوں کی فہرست لے کر عامل صاحب یا پیر صاحب کے در روحانیت پر قدم رکھتی ہیں تو انہیں ایک عجیب اور پراسرار دنیا سے واسطہ پڑتا ہے۔ عامل کا ایک خصوصی کمرہ ہوتا ہے جو دوسرے کمروں کے آخری کونے میں، یعنی طویل راہداری طے کر کے اس کی دہلیز تک رسائی ہوتی ہے۔ عود اور لوبان کی شمع ماحول کو معطر کیے رکھتی ہیں۔ انوکھی شکل و صورت والے دربانوں کے کنٹھے اور مالائیں، طاقوں میں سجی ڈراؤنی کھوپڑیاں اور ہڈیاں، ریشمی پردے اور ہزار ہزار دانوں والی تسبیحیں سائلوں کی عقل اڑا دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ جب عامل پروفیسر تک رسائی ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے اس کے بال کے سائلہ سے بہت کچھ پوچھ چکے ہوتے ہیں۔ کچھ ملنگنیاں بھی عامل صاحب سے اپنے فیض یاب ہونے کی کہانیاں اس کے گوش گزار کر دیتی ہیں اور ساتھ ہی اس کے مسئلے سے بھی واقفیت پا لیتی ہیں، اور مسئلہ خفیہ طور پر عامل کے علم میں آ چکا ہوتا ہے تو گویا اس کی فائل پہلے ہی ٹیبل پر پہنچ جاتی ہے۔ سوالی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی عامل اپنے مخصوص انداز میں اس پر اس کے مسئلے کا انکشاف کر دیتا ہے تو لیجئے اس کی باقی ماندہ عقل بھی اڑ گئی۔ اب وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ عورتیں عموماً تنہا درگاہ پر حاضر نہیں ہوتی، ساتھ ماں، بڑی بہن، خالہ، دادی یا خامن اور بھائی کو بھی لاتی ہیں، مگر یہ ساتھ کا اہتمام باہر تک رہ جاتا ہے۔ اصل مقام تک سائلہ اکیلی ہی جاتی ہے تاکہ رازداری سے سب کچھ بتا سکے۔ عامل صاحب روتی بسورتی سائلہ سے روداد سننے کے بعد اس کی ہر مشکل کا حل پیش کرنے لگتا ہے۔ یہاں سے ایک نئی داستان جنم لیتی ہے۔
مثلاً تعویذ الو کے خون سے لکھا جائے گا یا کسی دوسری خوفناک چیز کے خون سے۔ کن کن جانوروں کی کھوپڑی درکار ہوگی؟ چونکہ پہلے تعویذ کی کاٹ ذرا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے سائلہ سے ایسی چیز لانے کی فرمائش کی جاتی ہے جس کا حصول مشکل ہو۔ اس سے آگے بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے، یعنی یہ عمل کرنے کے لیے چاند کی 14ویں یا 13ویں تاریخ کو پرانی قبر پر بیٹھ کر چلا کرنے کی ضرورت سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ پھر ایک ایسے بالکے کو پیش کر دیا جاتا ہے جو اس کی طرف سے قبر پر بیٹھنے پر تیار رہتا ہے۔ اسی حساب سے فیس یا ہدیہ وصول کر لیا جاتا ہے۔ مسئلہ حصول اولاد کا ہو تو سائلہ کو آنے کے لیے کئی تاریخیں دی جاتی ہیں، اور وہ معصوم و جاہل خاتون ہر جتن کو روحانی علاج کا حصہ سمجھ کر تعاون کرتی رہتی ہے۔ خاوند ہمراہ آیا ہوا ہو تو وہ مردانہ حصے میں بیٹھ کر دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ میاں بیوی یہ علاج اپنے رشتہ داروں کو بے خبر رکھ کر کرواتے ہیں، لیکن کیا اس سے وہ با اولاد ہو جاتے ہیں؟ یہ ذرا مختلف نوعیت کا مسئلہ ہے، اور وہ بھی سن لیجیے۔ جتنے لوگ بے اولاد ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً نصف تعداد ان جوڑوں کی ہوتی ہے جو شوہر کے کسی جسمانی نقص یا جنسی کمزوری کی وجہ سے اولاد سے محروم رہے ہوتے ہیں۔ جب بیوی ان عاملوں کے پاس پہنچتی ہے تو وہ معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور ان کی کرتوتوں کے نتیجے میں جب اس کی کوکھ ہری ہو جاتی ہے تو اسے ان کے خاص الخاص روحانی کمالات کا ہی مظاہرہ سمجھا جاتا ہے۔ 50% جوڑوں کے بامراد ہو جانے کا نتیجہ عامل پروفیسر یا پیر کی شہرت ہی کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ باقی جو 50% کیس عورت کے جسمانی نقص کے باعث برابر نہ ہو سکے ان کی کون سنتا ہے؟ انہیں روحانی عمل کے الٹ ہو جانے یا بڑے آسیب کے کھاتے میں ڈالنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ مثبت کیسوں یا کامیاب علاج کی اتنی تشہیر ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے سینکڑوں مزید جوڑے عامل کی جھولی میں آ گرتے ہیں۔ اس زمرے میں اختناق یا اٹھرا یعنی ہسٹیریا کی مریضائیں اور وہ نوجوان لڑکیاں بھی شامل کی جا سکتی ہیں جن کی بعض وجوہ کی بنا پر بروقت شادیاں نہیں ہو پاتی، یا فلموں، VCR اور کیبل میں دکھائے جانے والے شہوانی مناظر مسلسل دیکھنے کی وجہ سے بے تابیاں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ چکی ہوتی ہیں، اور وہ خلل اعصاب میں مبتلا ہو کر علاج کے لیے نیم حکیموں اور عاملوں کے شفا خانوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ فٹ کیس ہوتی ہیں، یہاں کا ماحول ہی تو ان کا بہترین علاج ہوتا ہے۔ ان میں وہ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو اپنے والدین کے انتخاب رشتہ سے اختلاف کے باعث خود پر جن طاری کر لیتی ہیں، عامل کو دل کی بات سے آگاہ کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ ان کا والد، بھائی اور ماں اس عامل کا مشورہ ضرور مانیں گے۔ چنانچہ جب تک وہ یہاں زیر علاج رہتی ہیں، عامل کی خوشنودی حاصل کرنے کو ہی اپنی نجات یا مراد پوری ہونے کا ذریعہ سمجھتی ہیں۔ یہ مکار معالج اپنی ہوس کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اس کے لواحقین سے بھاری فیس بھی اینٹتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ شعبدہ باز عامل ہمیشہ جال سازیاں جاری رکھ سکتے ہیں اور کبھی پکڑے نہیں جاتے۔ اخبارات شاہد ہیں کہ بعض صورتوں میں معاملے کی بھنک لواحقین تک پہنچ گئی، جس کی وجہ سے متعدد عامل اور پیر عقیدت مندوں کے انتقام کا نشانہ بن چکے ہیں۔ بعضوں نے فرار ہو کر جان بچائی اور کسی دور دراز کی بستی میں اپنا حلیہ اور نام بدل کر کاروبار شروع کر لیا۔ عمل کا الٹا پڑ جانا۔ عمل کا اثر الٹا پڑ جانا دراصل عامل پروفیسروں اور جالسازوں کی اپنی مشکل دور کرنے یعنی روٹھے محبوب کا دل نہ پسینے کی صورت میں کام آتا ہے۔ جب مراد پوری نہ ہو رہی ہو اور سائل یا سائلہ کو مایوس ہونے سے بھی بچانا ہو تو کہہ دیا جاتا ہے کہ سایہ یا جن زیادہ طاقتور تھا، اور تمہیں ہم نے پڑھنے کو جو کچھ بتا رکھا تھا تم نے اس میں کوتاہی کی ہے۔ بے وضو یا بے غسل حالت میں اسے پڑھا ہے، چلو 40 دن اور اسے دہراؤ۔ ان 40 دنوں کے دوران وہ اپنی جیسی کئی دوسری ضرورت مندوں کو ترغیب دے دے کر اس دربار میں لا چکی ہوتی ہے، اور ہر نئی آنے والی مزید حاجت مندوں کو یہاں لانے کا باعث بنتی ہے۔ گویا چراغ سے چراغ جلتا رہتا ہے۔ ہانڈی الٹنا۔ ہانڈی الٹنا بھی ایک خاص عمل ہوتا ہے۔
سائلہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ صبح اندھیرے منہ ہانڈی دریا پار پہنچایا کرے۔ مختلف قسم کی ہانڈیاں ان کے پاس پہلے سے پڑی ہوتی ہیں، ان میں گوشت کے ٹکڑے یا کوئی اور چیز پکا کر دریا پار چیلوں کے آگے ڈالنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ یہ عمل 10 دن، 15 دن یا 40 دن کرنا ہوتا ہے۔ مراد بر نہ آنے پر نقص کی نشاندہی کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ بیماریوں سے یقینی شفا۔ بعض عاملوں نے اپنے پاس سٹیرائڈز کا سٹاک رکھا ہوتا ہے۔ مستند معالج تو مریضوں کو سٹیرائڈز کا استعمال مخصوص حالات میں، یعنی جب مرض کا اور کوئی علاج باقی نہ رہے، ایک نپی تلی خوراک میں استعمال کراتے ہیں تاکہ مریض کی زندگی ممکن حد تک بہتر ہو سکے، مگر عطائی ڈاکٹر اور جعلی حکیم شروع ہی سے مریض کو ان کا عادی بنا دیتے ہیں۔ عامل بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے تعویذوں کے ہمراہ سٹیرائڈز گولیوں یا لیکوڈ کی صورت میں کھلانا یا پلانا شروع کرا دیتے ہیں۔ مریض چند دن میں افاقہ پا کر دل میں خود کو خوش نصیب سمجھنے لگتا ہے، مگر اس کے جسمانی نظام کی دفاعی قوت رفتہ رفتہ تباہ ہونے لگتی ہے۔ اس طرح سائل ایسے راستے پر چل نکلتا ہے کہ اس کا جسم اس نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس عرصے میں وہ ہزاروں روپے اس مزار یا اس علاج گاہ روحانی